بعثت، جن کا دنیا میں آنا فقط اخلاقیات کی تعلیم کو مکمل کرنا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رواہ موطا لامام مالک، میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ اخلاقیات کی تعلیم کو مکمل کروں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کی سوانح حیات، ان کا کریکٹر یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں اور اخلاقیات کی تکمیل کریں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اخلاق، برے اخلاق، سیاہ اخلاق سے اجتناب کریں جو ہمیں واصل جہنم کرتے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق جو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ ارکان اسلام ہم پر بجا ہے، واجب ہے، فرض ہے، ان کی بجا آوری لازمی ہے، اعمال صالح لازمی ہے، نماز کی ادائیگی لازمی ہے، لیکن اخلاق کے نقطہ نظر سے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا دو خواتین کے متعلق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون تہجد گزار ہے، نمازیں ادا کرتی ہیں، ارکان اسلام بجا لاتی ہیں، لیکن اخلاق برے ہیں، اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ دوسری خاتون عبادات میں تھوڑی کوتا ہے، عبادات تو کرتی ہے لیکن تساہل سے کام لیتی ہے، سستی سے کام لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فیصلہ صادق فرمایا کہ بد اخلاق، تکلیف پہنچانے والی خاتون جہنم میں جائے گی۔ یہ کوئی ہری جھنڈی اس کے لیے نہیں کہ وہ اعمال چھوڑ دے، لیکن اخلاقیات جو اعضائی جسم، جس بہترین خط و خال میں رب العالمین نے ہم کو بنایا، یہ ہماری زبان، یہ ہمارے کان، یہ ہماری بصارت، یہ نگاہیں، یہ ہاتھ، یہ اعضائی جسم ہم کو جہنم کی دہتی آگ میں لے جائے گی، اور وہاں پہ یہ ہمارے خلاف شہادت پیش کریں گے، گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم، رب فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، آج کے دن ہم نے ان کی زبان پہ مہریں ثبت کر دی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں، ان کے قدمائے گواہی پیش کریں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے، جو اپنے اعمال سیئہ سے، جو برے اخلاق سے، برے کردار سے انہوں نے کمایا۔ یہ اعضائی جسم، ان سے یہ نفس، یہ جان، یہ روح سوال کرے گی، لما شہدتم علینا، اے اعضائی جسم تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی پیش کی، حالانکہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ جہنم کی دہتی آگ میں جلنا پڑے گا۔ وہ عرض کریں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس رب نے زبان عطا کی جو ہر چیز کو زبان عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کیوں خامخواہ میں ہم جھوٹ موٹ میں، خامخواہ افواہ اڑانے میں، خامخواہ کسی کی بیک بائٹ کرنے میں، خامخواہ کسی کی تو بدگمانی کرنے میں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا لطف اور مزہ آ رہا ہے؟ ہماری عقل کہاں گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین خط و خال میں بنایا تھا، پھر جہنم کے نچلے طبقے میں لے جائے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین خط و خال میں بنایا، بہترین شکل و صورت میں بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو نچلے طبقے میں لوٹائیں گے۔ اس کے کارائے بد کی وجہ سے کیوں ہم خامخواہ جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم زبان کی حفاظت کرتے ہیں جو ہمارے حد اختیار میں ہے؟ رب نے عقل سلیم عطا کی ہے، سوجھ بوجھ
تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی کی عزت کو اچھالتے ہیں، کسی کے پیچھے خامخواہ تہمیں رہ کر اس کے متعلق بدگمانیاں کرتے ہیں، چاہے وہ دینی لیول پر ہو یا دنیاوی لیول پر ہو، چاہے وہ گھروں کے اندر ہو، برادری کے اندر ہو، سماج کے اندر ہو۔ ہمارا یہ در امتیاز ہے بحیثیت انسان بزرگ جو 40 سال کی عمر سے حد پار کر چکے ہیں، وہ بالخصوص اس میں اکثر مبتلا ہیں۔ بسا اوقات ہماری نوجوان نسل جو ابھی علم دین سے ناآشنا ہے، ان میں یہ جو ہے کبھی حرکتیں الا ماشاء اللہ کم اور قلیل ہی پائی جاتی ہیں۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں لوٹنے کا مواقع، پھرنے واپس لوٹنے کا مواقع فراہم کرتا ہے رب العالمین۔ یہ زندگی امانت ہے، موت ہم سب کا تعاقب کرتی ہے، خامخواہ میں ہم جہنم کی دہکتی آگ میں جلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور سیدھی راہ پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سائے حسنہ ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، ہم سب کو جو ہے احساس پیدا کرنا ہے اور خامخواہ میں جو ہے جہنم، وہاں سے جہنم اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ عقل سلیم بروئے کار لا کر، علم کو بروئے کار لا کر ہم نے سیدھی راہ اور سیدھی ڈگر پہ گامزن ہونا ہے، جس کی ہم رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، جس کے متعلق اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ بتلا دے۔ آپ جو ہے اطمینان سے بیٹھیں، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے آپ وضو بنائیں، کیونکہ آج سائے حسنہ ہے، آپ یہاں پہ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے آئے ہیں، تشریف فرمائے ہیں، یہاں نیند کرنے کے لیے آپ نہیں آئے ہیں بمہربانی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی، گزشتہ جمعہ میں ہم نے اس کے متعلق کئی چیزیں قرآن کریم اور احادیث صحیح کے نقطہ نظر سے بیان کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دستخوش ہیں، وہ اللہ ہم کو، مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو جو ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نرم گفتگو کرتے وقت کلام میں نرمی کرنی ہے، یہ شریعت کا در امتیاز ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات میں شامل ہے۔ اور جس قرآن پہ ہم سب نے ایمان لایا ہے، وہ قرآن ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے۔ کئی آیات بینات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان کے نقطہ نظر سے ہم اس موضوع، اس عنوان کو کچھ قدر حد آخری حدود تک پہنچانے کی سائے بلیغ کریں گے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو رب العالمین نے پیغمبر بنایا اور ان کو یہ حکم صادر فرمایا کہ آپ فرعون جو ظالم بادشاہ ہے، جو اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرو، توحید باری تعالیٰ کی اعلیٰ تعلیم سے روشناس کرو۔ حالانکہ فرعون کے متعلق قرآن مجید میں یہ واضح طور بیان ہے، وہ کہہ رہا تھا تمام لوگوں سے، اپنی رعایا سے، انا ربکم الاعلی، میں تمام لوگوں کا پالنہار ہوں، مالک ہوں، رب ہوں۔ اس کے باوجود رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، آپ دونوں اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ گو مسلمان کا وتیرہ یہ ہونا چاہے کہ وہ نرم کلام کرے، تیز کلام نہ کرے، گرمی میں دکھائے، نرمی دکھائے۔ اب جو بھی جس مقام و منصب میں فائز ہے، یہ مناسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو بھی جس لیول کا آدمی ہے بحیثیت مسلمان، اس کو اپنے کلام میں ہمیشہ نرمی
لانی چاہے، نرمی اختیار کرنی چاہے۔ اتنے بڑے ظالم کے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام جو دینی نقطۂ نظر سے سخت مزاج تھے، دینی معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور فطرتاً جو غصہ آتا ہے اس میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو غصہ زیادہ آتا تھا، اس کے باوجود وہ ضبط میں کنٹرول میں غصے کو رکھتے تھے، بحثیت فطرتاً، بحثیت انسان، بحثیت پیغمبر علیہ السلام، بحثیت افضل البشر انبیاء کرام علیہ السلام، بہترین بشر تھے۔ بشری تقاضے کے نقطۂ نظر سے رب العالمین کو معلوم تھا کہ فرعون اتنا بڑا ظالم ہے اور وہ اللہ رب ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن رب ان سے فرماتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں ان سے نرمی سے بات کرنا۔ لہذا ہم اپنے گرہباب کی طرف جھانک کر دیکھیں، کیا ہم پیشوا ہیں یا دنیاوی لیول پر ہم آپ کے سرپرست اعلیٰ ہیں، یا ہم تاجر طبقہ ہیں، یا ہم ملازم طبقہ ہے، سرکاری یا غیر سرکاری یا نجی کمپنی، یا ہم زراعت پیشہ ہیں، ہم جس لیول کے بھی آدمی ہیں، ہمیں احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ اپنی زبان پہ لگام لگا کر زبان میں نرمی لائیں اور بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملحوظ نظر رکھیں، من لم یرحم صغیرنا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں فرمایا، ولم یعقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لہذا اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے، ہمیں رب العالمین سے دستبردار ہونی ہے کہ رب العالمین ہمیں نرم بنا دے، ہمیں جو ہے عفو و درگزر کا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم جس لیول کے بھی آدمی ہیں، ہم نے تو قرآن پہ ایمان لایا ہے، اگر قرآن پہ ہمیں کامل ایمان ہے تو پھر ہمیں اپنے اخلاقیات کو سنبھالنا اشد ضروری ہے۔ پھر ہم اس حوالے سے جو بات کرتے ہیں کہ زبان کی حفاظت، جو حفظ اللسان، پچھلے جمعہ میں نے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانے کی جسارت کی تھی، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بیان فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہے کہ ہم اچھی بات کہیں، حسن اخلاق کی بات کہیں، بہترین بات کہیں۔ اسی لیے پروفٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا خواتین و حضرات ہے، فلیقل خیرا، اسے چاہے وہ بہتر اچھی بات کہے، بہترین بات کہے، او لیصمت، یا وہ خاموشی اختیار کرے۔ اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا ہے تو وہ چپ رہے، اسی میں جو ہے اس کے لیے بھلائی ہے۔ اس زبان کی حفاظت میں یہ چیز مضمن ہے۔ سورہ احزاب کی 2 آیات بینات جن کو پروفٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے خطبہ جہاد کے موقع پر اور خطبہ نکاح میں یا جمعہ کے خطبے میں، ان میں رب العالمین کا ارشاد ہے با ایمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو۔ یہاں میں بھی ہمیں تلقین ہے کہ ہم اچھی بات کہیں، بھلی بات کہیں، سیدھی بات کہیں۔ آپ چاہے جس ڈگر پہ ہیں، جس حال میں ہیں، جس مقام و منصب پہ آپ فائز ہیں، جو بھی آپ کا کردار ہے، لیول ہے، اللہ ہم سے ان آیات بینات میں یہ فرض کرتا ہے، ہم پہ عائد کرتا ہے، وقولوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آپ سچی بات کہو، اچھی بات کہو، بھلی بات کہو۔ اگر ہم نے ایسا کیا، اچھی بات کہنے میں کیا بگڑتا ہے ہمارا؟ ہمیں تو نیکیاں ہی ملتی ہیں، ہمارا نام انشاءاللہ المستعان
بغیر ریا و نمود کے روشنی ہوتا ہے کہ اس کے کلام میں نرمی ہے، اس کے کلام میں نرمی ہے۔ اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ آل عمران میں رب العالمین نے بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ رب العالمین کی مہربانی ہے، آپ ان لوگوں کے لیے نرم گو ہیں، خوش اخلاق ہیں، نرم خو ہیں۔ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، کج رو ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ صحابہ آپ کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک شخص شمع کو روشن کرتا ہے، پھر پروانے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہی آپ کا کردار ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آپ نرم خو ہیں، آپ نرم مزاج ہیں، آپ کا دل مبارک نرم ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، آپ ان لوگوں کے لیے نرم خو ہے، نرم مزاج ہے۔ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، کج خلق ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہ آتے۔ اب کیا ہے؟ اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے رب العالمین الشہیدین کے مالک کی طرف سے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ہمیں بھی اپنی برادری میں، ہمیں بھی اپنے گھروں میں، ہمیں بھی اپنی رشتہ داری میں، ہمیں بھی اپنے سماج میں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف فرما دیجئے، ان سے درگزر کا معاملہ کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے آپ استغفار مانگیے، دعائے مغفرت مانگا کریں، اپنے امتیوں کے، اپنے بھائیوں کے لیے، کلمہ گو مرد و زن کے لیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں آپ ان سے مشورہ کیجئے، مشورہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشورے کے لیے بلاتا ہے بحیثیت مسلمان مومن آپ کو لبیک کہنا چاہے، آپ کو اولین ترجیح اس شخص کو دینی چاہے، اس کو نیک مشورہ دینا چاہے، یہ آپ کی حسنات میں آئے گا، یہ آپ کی نیکیوں میں زیادتی ہو جائے گی، رب العالمین آپ کو خوش ہوں گے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کسی معاملے میں آپ نے مصمم ارادہ کر لیا ہے پھر اللہ پر کامل بھروسہ کیجئے، پھر وہ کام کر گزریے جو اچھا کام ہے، رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات میں شامل ہے، یہ قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن پہ ایمان لائے ہیں پھر ہم نے اپنے قلوب، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، وگرنہ ہم اس زمرے میں آتے ہیں کلا بران، ہرگز نہیں، کلا بران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دل زن آلود ہو چکے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو یہ ان کا طرز امتیاز ہے، یہ ان کا رویہ ہے، ان کا کردار اور کریکٹر ہے، یہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے، یہ اپنی زبان پہ لگام نہیں لگاتے، یہ اپنا دل صاف ہی نہیں رکھتے، یہ ایک دوسرے سے افواہ درگزر کا معاملہ نہیں اختیار کرتے، یہ ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کی مغفرت کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جب منافقین کے متعلق رب نے جو ہے مواخذہ فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ وہ ہر ایک شخص جو ہے راہ راست پر آ جاتا، ہر ایک کو ہدایت نصیب ہوتی، ہر ایک جنت میں چلا جاتا، تو رب نے سخت رویہ منافقین کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا، استغفر لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ تشریح میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر رب العالمین منافقین کی مغفرت فرماتے، واللہ العزت علی 100 مرہ میں، بلکہ ایک جو ہے 1000 مرہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی مغفرت فرماتے تو میں 100 مرتبہ 1000 مرتبہ ان کے لیے مغفرت مانگتا، منافقین کے متعلق جنہوں نے آپ کو سخت
پہنچائی. مشرکین جو تھے کافر وہ کٹر پنتھی دشمن تھے, وہ اعلان دشمن تھے, لیکن یہ آپ کے ہمراہ تھے, کلمہ گو تھے, لیکن آپ کو تکلیف پہنچاتے. یہود تو کٹر پنتھی تھے, وہ آپ کو تکلیف اور ایزا رسانی پہنچاتے تھے, لیکن اسلام کو بھی زخم پہنچانے کی مضمون کاوش کرتے تھے. لیکن یہ منافقین کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے, یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات ہے جس کو ہم سب نے پس پش ڈالے رکھا ہے اور دعوے دار ہیں, اپنے آپ کو مختلف مکتبہ فکر کی طرف منسوخ کرتے ہیں. میں اہل الحدیث ہوں, میں حنفی ہوں, میں شافعی ہوں, میں مالکی ہوں, میں حنبلی ہوں, نہ جانے کیا بھی ہوں. لیکن قرآن کریم جن چیزوں کا ہم سے تقاضا کرتا ہے, جو چیزیں ہم پہ فرائض ہیں, جو چیز ہمیں ہمارے حد اختیار میں ہے, ہم ان پہ بھی عمل پیرا نہیں. خامخواہ ہم افواہیں اڑاتے ہیں, خامخواہ ایک دوسرے کی بدگمانیاں کرتے ہیں, خامخواہ کسی کے متعلق غلط کمنٹ کرتے ہیں, خامخواہ ہم اپنی زبان کسی پہ دراز کر کے اس کے خلاف بولتے ہیں اور اس کی دل آزاری کرتے ہیں. اس معاملات سیاح میں ہم سب ملوث ہیں, الا ماشاء اللہ کچھ لوگ مستثنی ہے. یہ زبان کی حفاظت میں ہے, یہ زبانی یہ چیزیں, یہ اعمال سیاح ان زبان سے ہی سرزد ہوتے ہیں. اسی لیے اجمالی طور یہاں جو ہے تفصیلاً ان کا تذکرہ کرنا ہمارے معاشرے میں اشد ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وقولوا قولا سدیدا, آپ اچھی بات کو, بھلی بات کو, اگر آپ نے ایسا کیا یغفر لکم ذنوبکم, کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے گا. یغفر لکم ذنوبکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سنور دے گا, اعمال سنور دے گا, درست فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ, جس نے اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری کی, فقد فاز فوزا عظیما, یقیناً وہ بڑی کامیابی پر فائز ہو گیا. یہ زبان کی حفاظت میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند نہ کریں. آپ نے سنا ہے کہ لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے پند و نصیحہ فرمائی کی نصیحتیں, وہ اللہ تعالیٰ کو بھا گئی, اچھی لگ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں ایک سورے کے نام سے جو ہے فرض فرمایا, نازل فرمایا. کئی نصائح ہیں, ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے جو ہم چلا چلا کر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آواز کو پست کرے میرے بیٹے. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے, گدھے کا ہنہنانا ہے. انسان اور گدھے میں فرق ہونی چاہیے. وہ جو گدھے ہیں وہ جانور ہیں, ان کو رب نے عقل سلیم سے نہیں نوازا ہے, اس کے باوجود وہ اپنے مالک کا اچھی جو ہے اطاعت کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ تو انسان ہو, اپنی زبانیں دراز نہ کرو, چلا چلا کر نہ بولو. یہ قرآن کہتا ہے, سورہ لقمان میں رب العالمین کا فرمان ہے. اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی آواز کو پست کر, چلانا اچھا نہیں. اسی لیے کسی شاعر نے بقول شخص سے خاموش دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے. محبت کے کرینوں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ میں بیان فرماتی ہے کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام, ان کا بیان شیرین کلام کیا تھا؟ فصلاً, ایک دوسرے سے الگ ہوتا تھا, عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا تھا. اس میں فصل ہوتا تھا, چاشنی ہوتی تھی, دھن اس میں جو فصل میں یعنی وہ الگ ہوتا تھا. یفہم کل من سمع, ہر انسان جو بھی اس کو سماعت کرتا تھا, سنتا تھا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کو وہ سمجھ پاتا تھا. سمجھنے والا کلام کرنا ہے.
اسی لیے زبان کی حفاظت میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، ابو بکر کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. انہیں دیکھا کہ وہ اپنے دست مبارک سے اپنی زبان کو پکڑ رہے ہیں اور زبان کھینچ رہے ہیں. حضرت عمر نے عرض کی، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب فرمایا، یہی زبان مجھے بدترین گھاٹ پر لے جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، اس لیے میں زبان کو کھینچ رہا ہوں تاکہ اس کی تیزی باقی نہ رہے اور یہ میرے قابو میں رہے. یہ بحقی کی روایت ہے. یہ ان اسلاف کا امتیاز رہا ہے جو اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کر اس طرف جو ہے اپنی توجہ مبذول کرتے تھے کہ یہ زبان ہمیں جہنم کی دہکتی آگ میں نہ لے جائے. یہ اعضائی جسم جو بڑی نعمتیں ہیں، نعمت عظمی ہے، جو لا تعداد بے شمار قیمت کے عوض میں ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. اگر ہمارا غلط استعمال ہوا، ان کا ہم نے غلط استعمال کیا، تو یہ ہمیں جو ہے جہنم کی دہکتی آگ میں لے جائیں گے. سچ بولنا اسلام کی اعلیٰ تعلیمات میں شامل ہے. جھوٹ سے اجتناب کرنا اسلام کی تعلیم ہے، تلقین ہے. اکثر ہم جھوٹ بولتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ مستثنی ہیں. رب فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچ بات کہے، سچ بات بولے. اللہ کی صفت ہے سچ بولنا. پھر اللہ کے جو برگزیدہ بندے افضل البشر افضل الانسان ہے، حضرات انبیاء پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی صفات بھی ہے سچ. بہشت جنت کا وعدہ سچے لوگوں کے ساتھ کیا گیا. وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو اپنے مومن بندوں اور بندیوں سے کیا گیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ قرآن ہے. اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا، بات کرنے والا سچا کون ہے اللہ کے سوا؟ اسی لیے شریعت سچی ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ہی سچے ہیں. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے جو کچھ فرمایا قرآن مجید میں، اس کے جو بھی اوامر ہیں، منہیات ہیں، وہ سچے ہیں. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت مذہب کی پیروی کیجئے. حنیفہ، جو یکسو ہے، جو یکسو ہے، جس میں کوئی دوگلی بات سے نہیں ہے. والذین جاء بالصدق، جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی، سچائی کی، سچائی کا بول بالا کیا، سچائی کا کردار اپنایا، سچائی کو ہی پیرویا اپنے کردار میں، کریکٹر میں. اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. سچ بولنا یہ امتیاز، امتیاز ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا. رب نے اس کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، آپ ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کا تذکرہ فرمائے. إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، وہ ابراہیم علیہ السلام سچے پیغمبر تھے. یہ ان کی صفت تھی. ابراہیم کا حال بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا پروفٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا کردار بیان کیجئے، وہ سچے تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیے. إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، وہ بھی سچے پیغمبر تھے. یہ سچ ان کی صفت تھی. وہ امہ صدیق، ان کی والدہ محترمہ بھی سچی تھی. یوسف ایھا الصدق، اے یوسف علیہ السلام سچ بولنے والے، تم سچ کے اہل ہو، سچ کہنے والے ہو. وَاذْكُرْ
کتاب اسماعیل، آپ اسماعیل ذبیح اللہ کی کتاب کا تذکرہ فرمائیں، کتاب میں نے ان کا ذکر فرمائے، ان کی سوانح حیات بیان کیجیے، لائف ہسٹری بیان کیجیے۔ انہ کان صادق الوعد، وہ تو سچے تھے، وعدے کے پکے تھے۔ وکان رسولا نبیا، وہ پیغمبر بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اس لیے ہمیں سچ ہمیشہ بولنا ہے، سچ اپنانا ہے، سچ کی جو ہے تلقین کرنی ہے اور سچ پر ہی گامزن ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد و زن کی صفات بیان فرمائی قرآن مجید نے، میں وہاں پہ سچائی کی بھی صفت بیان فرمائی۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، قناعت کرنے والی عورتیں اور قناعت کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والی عورتیں مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات۔ بہت ساری صفات اس آیت کریمہ میں سورہ احزاب میں رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ میں آپ سے وداع لینا چاہتا ہوں۔ اسلام وہ مذہب و ملت ہے جو ہمیشہ سچ کی تلقین کرتا ہے۔ آج جو ہمارا رویہ ہے، غیر مسلم ہمیں یہ تان و تشنہ کا شکار بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان جھوٹے ہیں، لیکن مسلمان کا جو قرآن ہے، اسلام ہے، وہ صرف سچ کی تلقین کرتا ہے۔ کتنا بھی آپ کو نقصان ہو، انشاءاللہ نجات جو ہے سچ میں ہے اور بھلائی جو ہے سچ میں ہے۔ اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر بھی دھیان دینا چاہے، جو میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کی تھی۔ کفا بالماری کذبا، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ کفا بالماری کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، افواہوں کو پھیلانا یہ جھوٹی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہے اور افواہوں پر کان بھی نہیں دھرنا چاہے۔ بحیثیت مسلمان مومن مرد و زن، ہمیں اگر کوئی بھی شخص خبر لے کر آئے کسی کے متعلق، تو اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سورہ حجرات میں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق، فاجر، کوئی گنہگار، کوئی بھی شخص تمہارے پاس کسی کے متعلق کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، اس کی پہلی تحقیقات کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کسی قوم پر، کسی شخص پر تم نے جہالت میں، انجانی میں جو ہے ایکشن لے لیا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہیں افسوس ہوگا، پھر اس شخص نے وہ بات نہیں کہی ہوگی، تم نے خامخواہ اس کا بدلہ لیا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول تم سے ناراض ہے۔ لہذا ہمیں اپنا مقام اور منصب سمجھ کر، اپنی زبان پہ لگام لگا کر، اپنی زبان پہ نرمی پیش کر کے جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔ مسجد شریف کے لیے کئی لوگوں نے نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نذرانے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہم دستبدع ہیں جو بھی قدم دل میں اس مسجد شریف کی معاونت کرتے ہیں، مالی طور پر، جانی طور پر، مرکز تعلیم قرآن و سنت المعہد العلمی کی معاونت کرتے ہیں، یا جو ہے مساکین محتاجوں کی معاونت کرتے ہیں، یا ہمارے لیے باقیات الصالحات اور سر کے جارے بنا دے۔ کئی لوگوں نے مسجد شریف اور مدرسے کے لیے بھی نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نذرانے کو قبول فرمائے اور ان کے جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے۔